ڈاکٹر فیصل آزاد کے بیانات کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آفیشیل چینل فیصل آزاد کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ اعتراض ہو نہیں سکتا، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر حضور کے صحابہ اتنے امیر تھے کہ وہ 600 اونٹ 800 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر لدے ہوئے سامان کے اسباب کے حضور کے ایک اشارے پر پیش کر سکتے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کے اونٹ جو قافلوں کی صورت میں مدینہ آتے تھے تو یوں لائن لگ جاتی تھی اور مدینہ کے لوگ نکل کر دیکھتے تھے عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ اپنا منافع کما کے واپس آ رہا ہے، تو اور اس طرح کے بے شمار صحابہ اکرام جو پورے کے پورے باغ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیتے تھے اور بے شمار اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تو ان تمام صحابہ اکرام کے ہوتے ہوئے، ان کی امارت کے ہوتے ہوئے، ان کے پاس وافر پیسہ اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایسی ضرورت تھی کہ آپ یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھتے تھے؟ اور جب آپ فوت ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی فی 30 صاعا من شعیر، کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا تو آپ کی جو زرہ ہے ایک یہودی کے پاس وہ 30 صاع کے بدلے میں رکھی ہوئی تھی۔ تو اعتراض تو بنتا ہے کہ صحابہ اتنے امیر تھے تو حضور پھر یہودی سے کیوں قرضہ لیتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے اس لیے قرض نہیں لیا کرتے تھے کہ جب قرض کی واپسی کا موقع آتا اور حضور ان کو واپس دیتے ان کے پیسے تو کیا وہ لے لیتے؟ وہ کہتے یہ تو ہمارے شیان شان ہی نہیں ہے کہ اب ہم حضور سے پیسے واپس لیں، ہم حضور سے کھجوریں واپس لیں، ہم حضور سے جو واپس لیں، ہم نے آپ سے واپس نہیں لینے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، امت کے مصلح تھے، آپ ایک ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے، آپ کسی کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ صحابہ اکرام آپ کو بے شمار ہدایہ بھیجا کرتے تھے، بے شمار تحائف آپ کے لیے آیا کرتے تھے، صحابہ اکرام اپنے گھروں میں جو پکاتے تھے کوشش کرتے تھے جو قریب کے صحابہ اکرام ہے کہ اکثر حضور کے گھر بھیجیں، لیکن حضور بھی تو کون سا ہر وقت اس کو اپنے گھر میں استعمال کرتے تھے۔ ادھر 400 تک صحابہ اکرام، کبھی 300 کبھی 400 کبھی 150 کبھی 70 اصحاب صفہ پڑے ہوتے تھے وہاں پر، جو بھوک سے بے ہوش ہوئے ہوتے تھے، حضور کے پاس جو آتا تھا حضور ان کو دے دیتے تھے۔ حضور پر خود ایسی نوبت آ جاتی تھی کہ حضور کو قرض لینا پڑتا، تو ایک وجہ تو قرض نہ لینے کی یہ تھی، تو دوسرا آپ نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر مسلمانوں کو لین دین کرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے، چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ لین دین کرتے تھے۔ لین دین تو چھوٹی چیز ہے، بلکہ آپ نے تو قرض لیا ان سے، یہ قرض لین دین سے اگلی چیز ہے۔ لین دین تو ہوتا ہے نا کوئی خرید و فروخت کرنا، لیکن قرض جو ہے یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ تو یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرض لے کے اپنی زرہ ان کے پاس گروی رکھ کے بتا دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہاں اعتراض کرنے والے حضور کی ذات پر اعتراض نہیں کرتے، ان کا اعتراض صحابہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ صحابہ اتنے امیر تھے تو حضور کو باہر سے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ تو بھائی یہ پوچھنا ہے تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آپ کی زرہ یہودی کے پاس کیوں تھی؟ خام خواہ آپ کے دل میں کیوں میل ہے؟ کیوں آپ یہ اعتراض صحابہ پہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صحابہ اکرام آپ کو قرض نہیں دے سکتے تھے، صحابہ اکرام کے امیر ہونے کا کیا فائدہ؟ اور ظالموں، حضور نے صحابہ اکرام سے اس لیے قرض نہیں لیا کہ اگر میں ان سے قرض لوں گا تو واپسی کے موقع پر یہ مجھ سے واپس لینا پسند نہیں کریں گے،